آج سورۃ الفجر کی مشق کرنی ہے مقام رست میں. وہی لہجے جو ہم نے وہ شمس میں پڑھے تھے، پھر اس کے بعد سورۃ البلد میں بھی پڑھے. آج بھی ہم نے اسی لہجوں کی مشق کرنی ہے مقام رست میں. جب ابتداء تلاوت ہوتی ہے عام طور پر وہ مقام بیات میں ہوتی ہے. کہ جو میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں نا ہمیشہ، اور اکثر قراء جو پڑھتے ہیں وہ بیات میں ہی پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ آیات بیات میں پڑھنے کے بعد رست میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں بیات میں، پھر اس کے بعد سیدھا رست میں چلے جاتا ہوں. قرآن پاک کی آیات جو ہے میں بیات میں نہیں پڑھتا. قراء حضرات پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ کو بھی پڑھاؤں گا میں. کیونکہ عام طور پر مقام رست آسان ہے، اس وجہ سے میں مقام رست کی طرف فوراً چلے جاتا ہوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی چیز کی نقل اتارنی آپ نے، کسی کی بھی تلاوت کی، کسی قاری کی، یا آپ نے جو سبق پڑھا ہے یا قاری صاحب سے پڑھا ہے یا مجھ سے پڑھا، آپ نے اس کی نقل اتارنی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سب سے زیادہ اہم اور سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایسا نہیں سننا کہ بھی تلاوت لگی ہوئی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. نہیں، اس طرح سننا کہ توجہ کرنا کہ آواز کا لیول کیا ہے، آواز کہاں سے اٹھی، آواز کہاں گری، آواز درمیان میں کہاں ہلی ہے، اور سانس کہاں جا کے ختم کیا ہے، شروع کہاں سے ہوئی اور اختتام کہاں ہوا. ابتداء میں آواز کے لیول کیا تھا اور انتہا میں آواز کے لیول کیا تھا، درمیان میں لہجہ کون سا لگا، آخر میں کون سا لگا، وقف کس طرح کا کیا. یہ ساری چیزیں توجہ کرنے والی. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھو کہ آواز کے لیول جو ہے نا قرآن پاک کے پڑھنے میں، محافل میں پڑھنے کے یا نماز میں پڑھنے کے، یا آواز کے لیول 7 ہیں. 1 2 3 4 5 6 اور 7. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو دیکھا. یہ سب سے اونچا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، توجہ کرنا. آپ نے قراء حضرات سے ایک بات سنی ہوگی، یہ قرار ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب الجواب ہے. یہ کیا چیز؟ یہ آواز کے لیول جو ہے نا 1 2 یہ قرار ہوتا ہے. کبھی کبھی 3 بھی قرار میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ 1 2 3 یہ قرار، لیکن 2 یقیناً قرار ہے. 3 جو ہے کبھی کبھی جواب میں چلے جاتے ہیں، کبھی قرار میں بھی ہوتا ہے. لیکن 3 4 اور 5 یہ جواب ہوتا ہے. قرار کا مطلب آہستہ آواز میں پڑھنا، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا. جواب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اونچا پڑھنا. سمجھ آ گئی ہے؟ یا اونچا پڑھنا، تھوڑا سا نہیں، اونچا پڑھنا. تو کیا مطلب ہوا؟ 1 2 قرار، 3 4 5 یہ جواب، اور 5 سے اوپر 6 اور 7 یہ جواب الجواب ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے پڑھنے کے مختلف انداز، ہر مقام کے اندر یہی چیز لازمی پائی جائے گی، پائی جاتی ہے. قراء حضرات پڑھتے ہیں ہر مقام. حجاز ہو تب بھی اس میں قرار جواب جواب الجواب ہوگا، سیکھا ہو تب بھی جواب ہوگا، تب بھی قرار جواب جواب الجواب ہوگا. ہاں، قراء حضرات بعض مطلب ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایک مقام کا صرف جواب پڑھ لیتے ہیں، قرار پڑھتے ہی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے صرف قرار پڑھ لیتے ہیں، جواب پڑھتے ہی نہیں ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ قاری صاحب کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، خلاصہ کیا ہوا؟ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس نقل توجہ سے سننا اور ذہن میں بٹھانا، پھر اس کے بعد اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا. نمبر 3 یہ ہے کہ آواز کا لیول ذہن میں رکھنا کہ ابتدا کیسے تھی، انتہا کیسے تھی، آواز کا لیول کیا تھا. اب ہم نے وہ شمس ہو یا سورۃ البلد ہو، ہم نے کہاں سے ابتدا کی تھی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے ادھر پڑھا، ابھی بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلی آیات ہم نے تیسرے سے شروع کیا.
سمجھ آ گئی ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ذرا توجہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میری آواز کا لیول کیا تھا؟ یہاں تھا۔ اعوذ باللہ ٹھہراؤ کے ساتھ، تھوڑی سی آواز موٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے نا؟ یہاں پر ہے، چلو پڑھو۔ اعوذ باللہ بسم اللہ جی اس کا مطلب یہ ہو کہ کوئی بعد میں اگر اس طرح پڑھے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو غلط ہے نا، کیونکہ اس نے اونچا کیا، حالانکہ پڑھنا کیا تھا؟ نیچا۔ اعوذ باللہ، یہی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اب یہ جو میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا تھا یہ بیات میں تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن حضرات اس کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں، کچھ آیات بیات میں پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، یاد رکھیں، سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو صرف رسم میں نے سکھانا ہے فی الحال، انشاءاللہ بیات کے اسباق میں آگے چلاؤں گا۔ تو اب میں رسم میں چلا جاؤں گا اور میری آواز کے لیول اس سے تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا، ٹھیک ہوگی بات؟ دیکھو، لیکن وہاں پر کیا ہوگا، آج یاد رکھنا ہے، میں سیدھا جاؤں گا، پھر ایسے کر کے پھر آگے جا کر ایک مرتبہ کروں یا دو مرتبہ کروں، آپ نے توجہ کرنی ہے، سمجھ آ گئی؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ میں نے کتنی مرتبہ کیا اس طرح؟ ایک مرتبہ، پیچھے اس سے ہلکا ہلکا سا ایک ترنم لگا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ، آواز کا لیول تھوڑا سا اونچا ہو گیا، اس سے اونچا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہی ہے، اس کے بعد بھی یہی ہے، اور شمس میں بھی ایسے پڑھا تھا، بلد میں بھی ایسے ہی پڑھا تھا، اب بھی ایسے پڑھا، یہی لہجہ دوبارہ ہے اگلی آیت میں، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن میں واللیل اذا یسر شامل کروں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو،
والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. کیا کیا میں نے؟ قسم لذي حجر. جی سمجھ آ گئی؟ کون پڑھے گا یہ لہجے دونوں؟ کون پڑھے گا؟ جی حسین احمد. ہاں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے تاکہ آواز کے لیبل واضح ہو جائے. اعوذ باللہ بسم اللہ نیچے اور مقام رس والفجر اونچا تھوڑا سا. ہاں احسن. شاباش شاباش. احسن. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اور کون پڑھے گا؟ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شاباش شاباش نچلا. ہاں بسم الله الرحمن الرحيم. جی اب تھوڑا سا اونچا. ہاں والفجر وليال والفجر 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 وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. آپ نے اچھی طرح نہیں کیا، واضح نہیں کیا. والليل والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. یہ صحیح پڑھا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے. ہاں آپ سناؤ. یہ واللیل اذا یسر. واللیل اذا یسر. جی والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کہ یہاں سے شروع ہم نے کیا تھا اور یہ ختم کیا نا. اب یہاں سے شروع کر کے ادھر ختم کرنا. یہ پڑھا تھا نا. بس شمس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بلد میں بھی ہم نے پڑھا تھا. شروع کر کے آواز اٹھائی تھی آخر میں. ہاں